شیخ اس وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ اشکالات یوں پیدا کیے جاتے ہیں، اس کی یوں توضیح بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کتاب میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے عقیدے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدے کی کتاب میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فلسفہ اور نظریہ ہے. تو کیا شیخ عقیدے کی کتاب میں نہ ہونا، باقی کسی دوسری کتابوں میں ہونا، اور فلسفے اور نظریے کی بنیاد کے اوپر دنیا بھر کی خرافات جائز ہو جاتی ہیں؟ بالکل نہیں. تو ایسا نا جیسے فضائل اعمال میں بدعقیدگیاں ہیں، بے سر پیر کی روایتیں ہیں، شرک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں فضائل اعمال میں، شرکیہ باتیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں، بدعت کی باتیں ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جب وہاں پہ گرفت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فضائل کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب تھوڑی ہے. ارے بھائی آپ فضائل کے نام سے جو چاہیں پیش کر دیں گے آپ. تو آپ کسی بھی پیٹرن میں، کسی بھی فارمیٹ میں آپ لائیں گے اور اگر بدعقیدگی پھیلائیں گے، شرکیہ باتیں کریں گے تو اس کا رد کیا جائے گا. صرف ٹائٹل اچھا دے دینے سے تھوڑی وہ چیز چھپ جائے گی کہ آپ جو ہے ٹائٹل بدل دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. پہلے اس کا نام رکھا تھا تبلیغی نصاب، اعتراض ہو تو فضائل اعمال نام رکھ دیا، تو نام بدل دینے سے معاملہ تھوڑی ختم ہو جائے گا. یہ جو ہے اصل میں اچھا یہ یہ بات اصل یہ ہے، اچھا یہ بات بھی ہے نا کہ عقیدے کی کتاب میں ہے کہ نہیں یہ اہم نہیں ہے. عقیدے کی کتاب میں ہے کہ نہیں یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ صحیح عقیدہ بات. ہے تو غلط ہے بھائی. وحدت الوجود ایک عقیدہ ہے، مطلب اس کا تعلق عقائد سے ہے اور یہ ایک عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے. ہم نے اس پر اعتراض تھوڑی کیا ہے کہ تم نے یہ بات عقیدے کی کتاب میں کیوں لکھی ہے. اگر ہم اس پر اعتراض کرتے کہ تم نے عقیدے کی کتاب میں بات کیوں لکھی ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کہاں عقیدے کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو آپ کا اعتراض صحیح ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے، گرچہ آپ نے عقیدے کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، آپ نے اس کو فضائل کی کتاب میں یا فلسفے کی کتاب میں ارے لکھا ہے. بھائی بلکہ اچھا یہ بات بھی نہیں ہے، آپ کی جو کلام کی کتابیں ہیں وہ تو آپ کی طرح کا عقیدہ ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، اور عمومی کتابوں میں بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ تو آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے. وحدت الوجود کی جو بنیاد ہے وہ تو اس عقیدے پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ بات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو جو چیز آپ صرف ان چیزوں کو نکال دیں جو عقیدے کی کتاب میں لکھی، کم سے کم اس کو غلط تسلیم کر لیں. ہم نے دسیوں دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ غلط ہے. بارک اللہ فیک. بھائی شراب شیخ چاہے شراب کی دکان میں بیٹھ کے پیئیں یا گھر پہ لا کے پیئیں، بھائی وہ حرام ہے تو حرام ہے. ایسا تھوڑی کہ آپ شراب کھانے میں نہیں شراب پی رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میں فلائٹ میں پی رہا ہوں یا میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹرین میں پی رہا ہوں تو چل جائے گا. کہیں بھی آپ شراب نہیں کی تو دکان یہ میں فضائل کی کتاب میں لکھ دیں کہ شراب حلال ہے، اس کے بعد بولیں فقہ کی کتاب میں تھوڑی لکھی ہے، تو فضائل کی کتاب میں لکھا ہے. تو فضائل کی کتاب میں غلط فقہ لکھ سکتے ہیں؟ اگر فضائل کی کتاب میں کیا کوئی لکھ سکتا ہے کہ فضائل کی کتاب میں کہ شراب حلال ہے، وہ پھر بول دیں گے نہیں یہ فضائل کی کتاب ہے، یہ فقہ کی کتاب تھوڑی ہے. تو جب غلط فقہی مسئلہ فضائل کی کتاب میں نہیں لکھ سکتے ہیں تو غلط عقیدہ فضائل کی کتاب میں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہ بات اپنے آپ میں صحیح ہے، یعنی کلی طور پہ نہیں لیکن جزئی طور پہ، کہ عقیدہ کی جو کتاب ہوتی ہے تو واقعی اس میں عقیدہ بیان ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور پھر اس کے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بعض کتابوں میں کوئی عبارت آ جاتی ہے، کسی بیان میں کوئی بات آ جاتی ہے. تو کسی بیان میں جب کوئی بات آ جاتی ہے، کسی عبارت میں جب کوئی بات در آتی ہے تو حقیقت میں وہ عقیدہ نہیں ہوتا. یہ ایک پہلو یہ ہے اس کا. لیکن جب اس عبارت پر اور جب اس بیان پہ نکیر ہو تو پھر اس کی تعویل کرنے کی بجائے اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ غلط ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں کسی بیان میں کثرت سے اگر اس طرح کی باتیں ہوں تب یہ تعویل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہماری عقیدہ کی کتاب میں اس طرح سے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اور کتاب میں اس طرح کی بات آ گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مختلف موضوعات، مختلف ابواب اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے. تو یہ جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے نا، یہ ایز اے عقیدہ یعنی عقیدہ کی حیثیت سے اس کا بیان آیا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کا بیان کیا گیا ہے اور توحید کا عنوان دے کے بیان کیا گیا ہے. یعنی تقسیم کرتے ہیں صوفیہ کے ہاں، یہ تقسیم ہے کہ ایک توحید توحید ایمانی ہے اور ایک توحید توحید اخلاصی ہے یا توحید خواص ہے. یعنی یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس کو یہ توحید خواص کہتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی توحید ہے یہ جو بہت بلند و بالا درجے پر ہے. اور جو یہ عام جو توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، یہ سب جو باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ عوام کی توحید، یہ عام لوگوں کی توحید اور خاص لوگوں کی توحید
یہ وحدت الوجود ہے، بعض لوگوں کی توحید یہ وحدت الشہود ہے. تو من باب العقیدہ کتابوں میں عقیدے کے عنوان سے عقیدے کے مباحث میں عقیدے کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے اور بیان کیا ہے لوگوں نے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جو ہے صاحب ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے آخری بات کہ باقاعدہ ان لوگوں نے تو اعتراف کیا ہوا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں مانتے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، بیان کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں یا اس کی کوئی تعبیر پیش کرتے ہیں. کثرت سے موجود ہے، ویڈیو میں موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انکار کرتے ہوں. بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا تعویل و تشریح کرتے ہیں، ورنہ تو اعتراف کرتے ہیں یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ کوئی تعبیر کرتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی تشریح کرتے ہیں.